وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے نہایت ہی احترام خلوص و عقیدت اور محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، ہم بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، چارہ سازے درد مندہ، فخر کون و مقام، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور عالی بارگاہ میں ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہم اور آپ جس بھی مقصد کے لیے اس چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا ہے، ہمارے حساب سے وہ اسی غرض سے یہاں محفل رکھی گئی ہے، اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اگر یہی پروگرام مسجد میں ہوتا تو شاید وہ نہ جا پاتے ہیں۔ صرف مقصد تھا کہ جو لوگ کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو پاتے وہ بھی سنیں، یعنی آپ تمام بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ سمجھیے آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم اسٹیج پر جتنے لوگ ہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اپنی دلی بات جو ہماری بہت دن پہلے بات ہوئی تھی عالم بھائی سے، صرف نیت یہ تھی کہ ایک پاس میں محلے میں ایک میلاد شریف کے نام سے ایک پروگرام کیا جائے تاکہ جو بھائی نہیں حاضر ہو پاتے مسجد میں پروگرام میں جمعہ کے دن ہوتا ہے، سال بھر سے ہو رہا ہے لیکن بہرحال نہیں حاضر ہو پاتے، اللہ کی مرضی، ہر کسی کو توفیق ہر چیز کی نہیں ملتی اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، شاید آپ کی تقدیر میں کب لکھا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ اور ہماری یہ آواز جو کہ مسجد میں جب ہوتے ہیں اندر گراؤنڈ تک ہوتی ہے آواز، باہر بہت کم مسجد کا مائک چلتا ہے، تو ہماری بہت سی ماں بہنیں ہیں جو آواز نہیں پہنچتی، تو ان تمام لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے، رچایا گیا ہے۔ آپ ہی کے لیے یہ شامیانے لگے، آپ ہی کے لیے ٹینٹ اور لائٹیں لگی، یہاں پر تخت لگے، مائک لگا، یہ سارے خرچ صرف ہمارے ان بھائیوں کو سنانے کے لیے، ان ماں بہنوں کو سنانے کے لیے جو کسی وجہ سے ان باتوں کو جو ہفتہ واری جمعہ کے دن مسجد میں شام کو ہوتی ہے یا دن میں ہوتا ہے پروگرام کبھی تو نہیں سن پاتے، تو میری دلی گزارش ہے کہ آپ کے لیے اسپیشلی خاص طور سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میرا جو وقت تھا وہ 11 بجے تک ختم کا تھا، ہم خود شاید اپنے وقت پر نہیں قائم رہ پائیں گے، 10:50 ہو چکے ہیں، لیکن بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے، 11 بجے کا وعدہ کیا تھا، بمشکل آدھا گھنٹے تک بس۔ حکم بہرحال اسٹیج والوں کا یہ ہے کہ پورا وصول کریں گے، 1 گھنٹہ کم سے کم، لیکن ہم آپ کو وعدہ کیے تھے کہ 11 بجے تک پروگرام ہوگا، تو مجبور ہیں، ہماری مجبوری کی وجہ سے ہم صرف آدھا گھنٹہ آپ سے پہلے سے معذرت کر کے آپ سے لے رہے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ تھوڑا سا زبردستی برداشت کر لیجیے۔ مقصد ہوتا ہے سب چیزیں سارے پروگرام کو کرنے کا، کسی بھی طریقے سے ہمارے ٹوٹے دل، ہم اور آپ کے دلوں کا جو رشتہ اپنے رب سے، اپنے رب کے محبوب سے، حضور کی آل اولاد سے، اہل بیت سے، اللہ کے محبوب بندوں سے جو رشتہ اور کنیکشن ہم لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے، وہ کنیکشن دوبارہ پھر سے زندہ ہے۔
ہم سب بندے ہیں، ہر بندے کا کسی نہ کسی جگہ جو جس میں لگا ہوا دل ہے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا اپنا اپنا ایک موبائل ہے، سب موبائل کے ساتھ ایک ایک کنیکشن ہے، کسی کے ساتھ ایئرٹیل کا کنیکشن ہے، کسی کے ساتھ ووڈا آئیڈیا کا کنیکشن ہے، کسی کے ساتھ جیو کا کنیکشن ہے، کسی کے ساتھ بی ایس این ایل کا کنیکشن ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے موبائل میں جب اتنا اچھا قیمتی موبائل لیتا ہے تو کنیکشن جو اچھا چل رہا ہو ہمارے ایریا میں، ٹاپ قسم کی فیسلٹیز ہو، وہ استعمال کریں۔ اچھا سے اچھا کنیکشن استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک کنیکشن اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن خبر مل جاتی ہے، صرف پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سے اچھا دوسرے سم میں دوسری کمپنی کا کنیکشن بہت اچھا چلتا ہے۔ نیٹ ورک سسٹم گاؤں گاؤں چلے جائیے ملتا ہے، بہت چیپ اینڈ بیسٹ بھی ہے، سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ آدمی فوراً ان کو فوراً کینسل کرتا ہے اور جا کر کے پورٹ کرا کر کے چینج کرا لیتا ہے۔ ہر آدمی اچھے کی طرف جانا چاہتا ہے، اچھے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ ہر کسی کا دنیاوی اعتبار سے بھی ہر کسی کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کی طرف چلیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے جسم کے اندر جو دل ہے، یہ بھی ایک قسم کے موبائل کے طریقے سے سمجھیے، اس کا بھی الگ الگ کنیکشن ہوتا ہے۔ آپ اس کنیکشن کو دنیا میں لگا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں لگا رہے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا رہے ہیں، دنیا کی عزت و شہرت کے لیے لگا رہے ہیں، یا اس کا کنیکشن اپنے رب سے لگا رہے ہیں جس نے اس دل کو بنایا ہے، جس رب نے اس زمین پر اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد اس کے صحابہ، تابعین، اہل بیت، اولیاء کاملین، قیامت تک آنے والے نیک بندے، ہمیشہ قیامت تک آنے والے نیک بندے، ان بندوں کے رشتے ہوئے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کریں گے۔ تو گزارش یہی ہے کہ، اور آپ بھی سے سمجھتے ہیں، اس بات کو کہنے سے پہلے کچھ چیز شعر میں پڑھ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کے لیے دعا کے طور پر ہے۔ 4 شعر 6 شعر کو پڑھ کر کے اپنی بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ خاص طور سے تقریر کا ہی حصہ ہے یہ، اور لیکن یہ نظم میں ہے، مناجات ہے، اشعار کی شکل میں ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد ہے، ہم سب کی طرف سے۔ کون سی فریاد ہے؟ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ سمجھیے کہ ہر کوئی اپنے رب سے ہر کوئی کہہ رہا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، اگر اسی حال میں مر گئے، بہت اچھے بہترین قسم کے کپڑے بڑے بڑے کفن کی طرح ہمارے جسم پہ لپیٹ کر پہنا کر کے جب قبر میں چھوڑ کر کے اندر رکھ کر کے بہت محبت کے ساتھ اندر رکھ کر کے لٹا کر سلا کر کے لوٹیں گے، اعمال کے حساب سے اس قبر کے اندر سانپ اور بچھو کپڑے کا قیمتی ہونا نہیں دیکھیں گے۔
बहुत कीमती कपड़ा पहन करके आया, कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए। गर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहीं जाके छुपूंगा या रब, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। यहाँ तो घर में सांप निकल आए तो सांप डर के भाग सकते हैं, बच सकते हैं। मौलवी साहब से, हाफिज साहब से, दुआ तावीज़ वाले बाबाओं से सरसों फुका करके सांप को भगा सकते हैं, खुद भी भाग सकते हैं, सांप को भी भगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है यहाँ। लेकिन वहां गर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब। इस जमीन पर क्या हालत होती है। हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं। गर्मी हशीर में फिर कैसे सहूंगा या रब। गर्मी हशीर, सूरज इतनी दूर है, इतनी दूर है, जब बिल्कुल सर पे आके खड़ा हो जाएगा उस वक्त हम और आपका क्या होगा। हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं। गर्मी हशीर मैं फिर कैसे सहूंगा या रब। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब। डंक मच्छर का सहा जाता नहीं, कैसे मैं फिर। सब लोग बिस्तर पर जाएंगे। हर किसी को मालूम है कि जिसके जिसके कमरे में, जिसके जिसके घर में इनके भरमनाने की सिर्फ आवाज होगी, उस बिस्तर पर जाने से पहले अपना अलग अलग इंतजाम करके जाएंगे। कोई दुकानदार से अगरबत्ती लेकर के पहले से तैयार करके खड़ा होगा, पहले से रखी होगी मौजूद की, पहुंचेंगे वो जलाते रहते हैं। कोई परमानेंट इंतजाम करके मच्छरदानी लेकर के रखा होगा। कब तक अगरबत्ती जलाएं, कितनी अगरबत्ती ला के जलाएं, हमेशा के लिए ला करके अपना मच्छरदानी ला के रखा है, पहले से ला के रखो। हर किसी के पास एक मच्छर से बचने का अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ा बड़ा इंतजाम रखा हुआ। लेकिन वहां पर डंक मच्छर का सहा जाता नहीं, कैसे मैं फिर कब्र में बिछूंगा
کے ڈنگ سوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، میرے اللہ نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ سیدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40-50 شعر ہیں، کسی کو سنتے سنتے 12 بجا دیں گے، یہ کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، نہ سوچیں گے کہ اس سے اچھا تھا ایک شاعر اور بھی بلا لیتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز تھی جس مقصد کے لیے حاضر ہیں، تقریر کرنے سے بھی مقصد یہی ہوتا ہے، نہ سنانے والوں سے بھی مقصد یہی ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے ہر بندے جس کا بھی رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا ہے، اپنے نبی سے ٹوٹ چکا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے، نیک بندوں سے اس کا قلبی لگاؤ ختم سا ہو گیا، اس رشتے کو دوبارہ پھر سے مضبوط اور زندہ کیا۔ اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبیوں اور رسول کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ انبیاء اور رسول آتے رہے، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ آتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول، آخری میسنجر، آخری دودھ کو جب اس زمین پر بھیجا، اس کے بعد وہ کڑی جو نبوت اور رسالت کی کڑی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ ختم کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے، خاتم المرسلین بن کر زمین پر تشریف لائے کہ اب کوئی بھی شخص نبی بن کر اس زمین پر تشریف نہیں لائے گا، رسول بن کر کوئی بھی شخص اس زمین پر تشریف نہیں لائے گا، لیکن وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو ذمہ کیا تھا، اب حضور کے جو نائبین ہیں، حضور کے جو متبعین ہیں، حضور کے جو محبین ہیں، اس کام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے، حضور کے واسطے سے اس کام کو انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر 500 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سلطان لا مکانی، پیر پیراں، میر میرا، سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر اسی مشن کے لیے کہ بندوں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین پر بھیجا۔ چونکہ آپ کا سفر اس وجہ سے آج کی اس محفل میں کر دے رہے ہیں کہ آج مبارک تاریخ آپ کے نام سے منسوب ہے، تو بہت زیادہ دوسرے ذکر نہ کر کے صرف آپ کا ہی تذکرہ ہم اور آپ سن لیں اور آپ کی ہی زندگی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے یہ جان لیں، کسی بھی شخص کے کمال میں بہت حد تک اثر جو ہوتا ہے اس بچے کی ماں باپ، والدین کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت، رزق، مال، ان سب چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جوانی کا عالم تھا۔ آپ ایک مرتبہ فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کچھ سوچتے سوچتے ایک دریا کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ ہوتا ہے ہر آدمی جب کبھی کسی وجہ سے ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، کچھ سوچتا رہتا ہے، تو کہیں جا کر کے کنارے بیٹھ کر کے کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اور عام طور سے پہلے جب تالاب ہوا کرتے تھے تو لوگ تالابوں کے پاس جا کر کے کنارے بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی گٹیاں لے کر کے مار رہے ہوتے تھے، اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے تھے۔
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اس دریا کے پاس جا کر کے بیٹھے تھے، بھوکے بھی تھے، فاقہ سے تھے۔ اسی دریا کے بہاؤ میں ایک بہتا ہوا سیب چلا، وہ سیب آیا، بھوکے تھے، فاقے سے تھے، اس بہتے ہوئے دریا سے سیب کو لیے، لینے کے بعد کھا لیا۔ بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، بہتا ہوا سیب آیا، نہ کسی کے باغ سے توڑے ہیں، نہ کسی کی دکان سے چوری کیے ہیں، نہ کسی کی دکان سے اسے اٹھا کر کے 4 دانہ کھا لینے کی طرح کھا لیا۔ دریا میں بہتے ہوئے آیا وہ سیب، آپ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ مال میرا مال تو نہیں تھا، اس مال کو میں نے خریدا تو نہیں تھا، یہ مال میری ملکیت نہیں تھی، اس سیب کا میں مالک نہیں تھا، اس سیب کا مالک کوئی اور ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ کیا معلوم کوئی ایسا شخص ہو جو جا رہا ہو، دریا پار کر رہا ہو، اس کا سیب گر گیا ہو، وہ بہتے چلے آیا ہو، وہی ڈھونڈ رہا ہو بیچارہ، کیا معلوم یہ سیب کس طرح کا، کس کا سیب ہے۔ اتنا سوچنے کے بعد اس سیب کی تلاش میں پتہ لگانے کے لیے کہ سیب کہاں سے آیا ہے، اس کا مالک کون ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اس سے جا کر کے معافی مانگ لی جائے، اس سے معافی مانگ لیں، اس سے جا کر کے بتائیں کہ یہ سیب بہتے ہوئے دریا میں آیا تھا، میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، لیکن مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے چلے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جگہ تو ملے گی جہاں پر اس سیب کا مالک بھی مل جائے گا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر ایک سیب کا باغ ملتا ہے، سیب کے باغ سیب سے بھرا ہوا تھا، لدا ہوا تھا، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اس کی ڈال دریا کے پاس بھی آتی تھی۔ آپ کو احساس ہوا کہ شاید اسی باغ سے یہ سیب گرا ہوگا اور اس کی سیب گر کر کے دریا سے بہتے ہوئے میرے پاس پہنچ آیا ہوگا، میں نے کھا لیا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے شاید یہ سیب اسی باغ کے مالک کا ہوگا۔ آپ پتہ لگانا شروع کر دیے کہ اس باغ کا مالک کون ہے، اس باغ کے مالک کو ڈھونڈنے تلاشنے لگے تاکہ اس مالک سے مل کر کے معافی مانگ لی جائے کہ ہم نے آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں گر گیا تھا، بہتے ہوئے چلا آیا، میں نے بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا ہے، آپ کو بتائے بغیر کھا لیا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اپنی اس معافی کے لیے جو کسی کی دکان سے چوری بھی نہیں کیے ہیں، چھینے جھپٹے بھی نہیں ہیں، لیکن کسی کی اجازت کے بغیر لیا ہے، اپنی ملکیت کا نہیں ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے نکلے ہیں، پتہ لگاتے ہیں اس باغ کا مالک کون ہے، معلوم چلتا ہے کہ اس باغ کے مالک عبداللہ سرمئی ہیں، جو اس وقت کے بہت بڑے بزرگ ایک اللہ والے تھے، حسینی خاندان سے نسبت رکھتے تھے، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ جا کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ مکان وہاں پر جا کر ان سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی اس دریا کے پاس جو باغ ہے میں نے سنا ہے وہ آپ کی باغ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ، وہ میری باغ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے باغ کا شاید کوئی آپ کے درخت کا شاید سیب آپ کے ہی باغ کا ہوگا، وہ گرا دریا میں اور بہتے ہوئے چلا گیا، میں کچھ دور پر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، بہتے ہوئے چلا آیا، میں بھی بھوک سے تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ سے پوچھے بغیر اس سیب کو کھا لیا ہے، اب میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے اجازت کے بغیر لیا ہے، کھایا ہے، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے واسطے معاف کر دیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے وہ بزرگ حضرت عبداللہ سرمئی اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اپنی نظر سے جان گئے کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو اللہ کا محبوب لگتا ہے، اللہ کا بڑا مقرب لگتا ہے، اللہ کا بہت عظیم شخص لگتا ہے، یہ نوجوان دکھنے میں نوجوان ہے لیکن اللہ کا محبوب ہے۔ اب ان کے اندر جو چھپے ہوئے گن تھے، جو ولایت کی صفتیں تھی، محبوب ہونے کی جو طاقت و قوت اور قدرتیں ہوتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں،
उसको उभारने के लिए, उसको और जिंदा करने के लिए, उसमें और चार चांद लगाने के लिए आपकी नजर तवज्जो करती है। आपको महसूस होता है कि ऐसे बंदे को अपने तरबियत में रखा जाए। अगर कुछ दिन तरबियत में रहा, कुछ दिन उसकी नसीहतें हुई, कुछ दिन अगर उसकी तरबियत हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला वो जमाने के लिए बहुत नफा बख्श से निकलेगा। हज़रत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, ठीक है तुम्हें माफ तो कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन तुम्हें हमारी खिदमत करनी पड़ेगी। हमारी खिदमत कुछ दिन करो, हम तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस माफी के लिए सिर्फ कि हमें माफ कर दीजिए, अपनी उनकी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं, उनकी खिदमत करने को तैयार हो जाते हैं। इधर नियत और इरादे में ये है कि किसी तरीके से मालिक माफ कर दिया, मालिक माफ कर दे। उधर मालिक के इरादे में ये है कि ऐसे नौजवान को अल्लाह का मुकर्रम बना दिया जाए, अल्लाह का महबूब बना दिया जाए। अगर इस पर मेहनत की गई, इसकी तरबियत की गई, तो मखलूक के लिए बहुत नफा बख्श निकलेगा, ये मखलूक के बहुत फायदेमंद निकलेगा। ऐसे ही इंसानों से लोगों की सलाह होती है। ऐसे इंसान जब जमीन पर रहते हैं तो लोगों की तरबियतें होती हैं, लोगों का रिश्ता अल्लाह से होता है। हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अपने यहाँ खिदमत के बहाने से रोक लेते हैं, मकसद आपकी तरबियत करना है। हज़रत अब्दुल्ला सौमई की खिदमत करते रहते हैं। आपकी सारी खिदमत करते करते, आपकी खिदमत करते करते जब पूरी खिदमत मुकम्मल कर लेते हैं, हज़रत अब्दुल्ला सौमई आपकी तरबियत मुकम्मल कर लेते हैं। आपको महसूस होता है कि नौजवान अब इस लायक हो चुका है कि अब इसे इजाजत दे दी जाए, अभी एक इम्तिहान और लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं कि अभी तुम्हें एक काम और करना है, अगर तुम एक काम कर लो तो तुम्हें बिल्कुल से माफ कर दिया जाएगा और उसके बाद जहाँ चाहना चले जाना। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, आप वो भी बताएं, कोशिश करूंगा कि उसे भी करूं। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जो आंख से अंधी है, जिस आंख से अंधी है उसके हाथ लूले हैं, पैर से लंगड़ी है, आंख से बहरी, कान से बहरी है, इस तरह की लड़की है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा। दिल में इरादे में ये है, उससे जो एक गलती हो गई है, अनजाने में गलती हो गई है, किसी भी तरीके से मालिक माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस तरीके से ना हाजिर हो कि मालिक माफ ना करे और इसी तरीके से इंतकाल हो जाए। उधर उनकी तरबियत करना मकसूद। हज़रत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, अगर आप मेरी उस बेटी से निकाह कर लेंगे, अगर आप मेरी उस बेटी से शादी कर लेंगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फौरन तैयार हो जाते हैं कि हम आपकी हुक्म को भी मानने को तैयार हैं, आपकी इस बात को भी दिलो जान से कबूल करते हैं। आप कबूल कर लिए, आपका निकाह हो जाता है। आपके ससुर जो थे हज़रत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था कि शादी के बाद 2 महीने तक यहाँ रहना, उसके बाद हम तुम्हें इजाजत दे देंगे, जहाँ चाहना बेटी को लेकर के चले जाना। हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी की शादी हज़रत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मुहतरमा है, आपकी जो जिनके बारे में आपके वालिद ने बताया था कि आँख की अंधी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है। अभी तक के हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त यही समझते थे कि मैंने जिससे निकाह किया है वाकई वो आँख की अंधी ही होगी, वाकई वो कान की बहरी ही होगी, हाथ उसके लूले ही होंगे, पैर उसके लंगड़े ही होंगे। लेकिन कुछ क्या करें, माफी मांगना है, माफी को कबूल करना है, माफी को कबूल करवाना है। किसी तरीके से आपकी बात को जब कबूल कर लेते हैं तो हुजूर सैयदना अबू पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मुहतरम निकाह के बाद जब अहलिया के पास जाते हैं, जैसे अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि एक ऐसी खातून, एक ऐसी औरत बैठी हुई है जो आंख से देखने वाली भी है, उसके हाथ भी सलामत हैं, उसके पैर भी सलामत हैं। फौरन कमरे से बाहर निकल आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला सौमई समझ जाते हैं कि बंदा बहुत पाकबाज है, इसकी जिस तरीके से तरबियत की गई है वाकई ये वैसे ही निकला है, जो मकसूद था वो मकसद पूरा हो गया है। हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला जैसे ये बाहर निकलते हैं, उस साले मूसा जंगी दोस्त पूछते क्या हुआ, क्यों बाहर निकल आए, जाओ कमरे में जाओ, जाओ अंदर जाओ तो अपनी बीवी से मुलाकात करो, अपनी बीवी से मुलाकात करो। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं कि शायद मुझको ऐसा महसूस होता है कि अंदर जो खातून है वो तो उनकी आंख देखने वाली भी है, उनके हाथ भी सही सलामत हैं, उनके
کے پیر بھی صحیح سلامت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلطی سے آپ کی کوئی دوسری بیٹی چلی آئی ہو؟ میں یہ پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے جس بیٹی کے بارے میں کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، جس بیٹی کے بارے میں کہا تھا وہ کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، میری یہ وہی بیٹی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، اس نے کبھی اپنا محرم کو دیکھا نہیں ہے ابھی تک، کان سے بہری ہے، اس نے کبھی خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی ہے، ہاتھ سے وہ لولی ہے، کبھی اس نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے، اس کے پیر سے لنگڑی ہے، پیر اس کے چلنے والے نہیں ہیں، خلاف شرع کبھی اس نے قدم نہیں رکھا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتے ہیں، اے میرے مالک تیرا احسان کہ تو نے مجھے ایسی عورت عطا کی، تو نے مجھے ایسی بیوی عطا کی جس کی آنکھ اس طریقے سے ہے، جس پر کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، نگاہیں کبھی پڑی ہیں تو اس کی نگاہیں فوراً جھک گئی ہیں، اس کے کان سے بہری اس طریقے سے ہے، اس کے کان ایسے ہیں جس نے کبھی خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی ہے، کسی کی غیبت ہوتے نہیں سنی ہے، کسی کی چغلی ہوتے نہیں سنی ہے، وہ ہاتھ اس کے ہاتھ ایسے ہیں جس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچایا ہے، خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، پیر سے اس طریقے سے ہے، اس نے کبھی غلط جگہ اپنے قدم نہیں اٹھائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ کچھ دن اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ آپ کو آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسے اس طرح کے عظیم پاک باز جنہیں ہم ابھی اور آپ نے سنا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک سیب جو دریا سے بہتے ہوئے چلا آیا تھا، سیب جسے کھا لیے تھے بغیر مالک سے پوچھے تو اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کی نوکری کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، صرف کسی طریقے سے مالک معاف کر دے۔ ایسی عورت جس کے آنکھ کان ہاتھ کبھی جسم کے ایک ایک وجود سے اللہ رب العالمین کے شریعت کے خلاف، حضور کی شریعت کے خلاف جس کے ہاتھ نہ چلے ہو کبھی، جس کے قدم نہ بڑھے ہو، جس کی کبھی نگاہیں نہ اٹھی ہو، جس کے کان کبھی خلاف بات نہ سنے ہو، ایسی خاتون جب ملتی ہیں، جب ان دونوں لوگوں کا ملنا ہوتا ہے، ان دونوں کے بطن سے، ان دونوں کے پیٹ سے ایسے اللہ کے ولی اور اللہ کی ولیہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان دونوں کے ملنے سے، ان دونوں کے آپس میں ملاقات سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، جن کی ولایت اور کرامت کا سلسلہ اور شہرہ اس حد تک رہا کہ آج تقریباً 901,000 سال بھی چکے، 500 کچھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 600 کچھ ہجری میں، آج تقریباً 901,000 سال بھی چکے، لیکن رہے تو بغداد میں، پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت دنیا کے لوگوں میں ڈال دی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں، ایمان جو تقاضا کرتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، ایمان کی رعایت کرتے ہیں، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین ان بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہے تو جیلان میں، رہے تو بغداد میں، یہاں سے ہزاروں 2000 کلومیٹر دور، لیکن آپ کی محبت، آپ کا ذکر اور تذکرہ دنیا کے کونے کونے میں ہوا، اس لیے کہ آپ نے علم سیکھا، علم پر عمل کیا، تقوی صالح رہے، متقی اور پرہیزگار رہے، اس طرح سے متقی اور پرہیزگار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آتا ہے، ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ایک جامع منصور میں، بغداد کی ایک جامع مسجد تھی، جس مسجد کا نام جامع منصور تھا، وہاں پر عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جیسے عبادت کے لیے پہنچتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سجدے کے سامنے ایک سانپ آ کر کھڑے ہو جاتا ہے، پھن کاڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اپنی نماز میں مگن ہیں، نماز پڑھنے میں لگے ہیں، سامنے سانپ ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، سجدے کے قریب جاتے ہیں، آپ کے سجدے کے پاس ہے، ہاتھ سے اشارہ کر کے سانپ کو کنارے کر دیتے ہیں، لیکن نماز سے توجہ نہیں ہٹتی ہے، نماز چھوڑ کر کے بھاگتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں
وہ سانپ آپ کے ایک آستین سے اندر داخل ہوتا ہے، دوسرے آپ کے جسم کے کونے کونے میں جاتا ہے، اس کے بعد دوسری آستین سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت میں لگے تھے تو عبادت کو چھوڑ کر کے نہیں ہٹے، اپنی نماز مکمل کیے، نماز مکمل کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اسی جامع منصور میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہے جس کی بہت بھیانک شکل ہے، بہت ڈراؤنی شکل صورت والا ہے، لیکن ڈور اللہ رب العالمین کا فرمان کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا ہے، انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ڈر تو ان کے پاس ہوتا ہے جو کمزور طاقت والے ہوتے ہیں، جو کمزور دل والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے طاقت حاصل ہوتی ہے، انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے اسی مسجد میں آج دوسرا دن ہے، ایک بھیانک شکل والا انسان ہے، بہت ڈراؤنی شکل والا انسان ہے، آپ حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد آنے کے بعد جب اس سے نہیں ڈرتے، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں ایک ایسا جن ہوں جو اس جگہ پر رہ کر کے بہت سے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بنانے والے تھے، نماز میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، میں نے صرف یہی اسی جامع مسجد میں رہ کر کے کتنے لوگوں کو بہکایا، کبھی سانپ کی شکل میں آ کر کے ان کو ڈرا دیا، وہ نماز چھوڑ کر کے نکل گئے، عبادت چھوڑ کر کے نکل گئے، اگر کبھی اس سے بچ گئے تو اس بھیانک شکل سے ڈر کے نکل گئے۔ لیکن آپ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ نہ تو میں سانپ بن کر کے آیا تو آپ کو ڈر ہوا، کسی طریقے سے کوئی خوف ہوا، آپ نہ تو خوف اور ڈر کے عالم میں، نہ کوئی ایسا خوف اور ڈر ہوتا کہ آپ عبادت چھوڑ کے چلے جاتے۔ ایک دن ایک انسان ایک جگہ ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے، دوبارہ اس کو جگہ ہمت نہیں پڑتی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بہادری دی ہے، آپ کتنے جوان مرد اور بہادر ہیں، کتنے طاقت اور قوت والے ہیں، کتنے بہادر ہیں کہ آپ دوبارہ پھر حاضر ہیں۔ میں پھر بھی دوسری شکل میں ہوں، وہ جن اپنی ڈراؤنی اور بھیانک شکل صورت میں ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے نہیں ڈرا، اللہ تعالیٰ کے آپ وہ بندے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرتے تھے۔ آپ کی صحبت میں ایک بزرگ رہے تھے حضرت عبداللہ حربی، 40 سال تک آپ کے ہاں رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں 40 سال تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے 40 سال تک دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز کے لیے جو وضو بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور قوت دی تھی کہ اپنے وضو کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو نہ سوتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور اسی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ میں نے اس طریقے سے 40 سال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ پورے دن میں فرض نمازیں جو ہوتی ہیں ان نمازوں کو تو ادا کرنا ایک طرف، صبح سے شام تک میں کم سے کم 1000 رکعت نفل الگ ایکسٹرا اس کے علاوہ ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرنے والے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت اور تقوی سے اختیار کرنے والے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے محبوبیت کے مقام پر عطا فرمایا۔ اس سے بتانا مقصد یہ تھا، ان دونوں واقعوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز ہم لوگ یہ جانیں کہ جب ماں باپ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں اپنا محبوب بھیجتا ہے، اور جب وہ محبوب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی صرف آسمان میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، صرف مردوں کو زندہ کرنے والے نہیں ہوتے کہ ہم اور آپ صرف اسی کو سنتے رہ جائیں، آسمان میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آج ان دونوں واقعوں کو بتا کر کے پہلے واقعے سے جو ہم اور آپ کو اپنے سماج کو جو سبق ملنے والی چیز ہے، ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے کہ اگر بہتا ہوا سیب چلا آئے اور کھا لے بھوک کی وجہ سے تو معافی مانگنے کے لیے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک ہم ہوتے ہیں کہ سامنے ٹھیلے والا گزرتا رہتا ہے ہمارے پاس سے، ہم ہوتے ہیں اسی کے ٹھیلے سے نکال کر کے
खाना शुरू कर देते हैं। मालिक सामने मौजूद होता है लेकिन हमें पूछने तक की हिम्मत नहीं होती कि हम कम से कम पूछ लें, इजाजत ले लें कि अगर इजाजत हो तो 2 दाना खा ही नहीं। दुकान पर होते हैं हम और आप ऐसे ही कर जाते हैं। हम और आप से सैयदना खुशबाग रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। 11 तारीख आती है तो जगह जगह डेग पका देते हैं, जर्दा बिरयानी बना करके खा लेते हैं, खिला देते हैं, लेकिन आपके तरीके पर अमल करने से बहुत दूर रहते हैं। आज हम और आपके लिए जो जरूरत है, जो इस्लाम को जरूरत है, जो मुसलमानों को जरूरत है, आज खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान में जो जरूरत है वो औलिया अल्लाह के तरीके पर अमल की जरूरत है। जब तक हम और आप औलिया के तरीके पर चलेंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं कि इनका इस्लाम कैसे था। इसी मुबारक महीने में एक अजीम बुजुर्ग, एक महबूब सुबहानी है, दूसरे महबूब इलाही रज़ियल्लाहु तआला ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ने कभी इसी महीने में मिसाल होता है 18 रबीउल सानी। अल्लाह की मुबारक, अल्लाह ताला की औलिया, अल्लाह ताला के महबूब बंदे किस तरीके से थे, हम और आपको उनके तरीके पर चल कर दिखाना होगा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु तआला का एक छोटा सा वाक़या, जो इंसान दोस्त मखलूक की खिदमत, मखलूक के लिए दर्द होता है, आज हम और आपके अंदर होना चाहिए। आपके पास दिल्ली में एक जगह थी, वहां पर आग लग गई। आप अपनी जगह पर थे, बाला खाने पर देखे कि बहुत दूर जगह पर आग की लपटें उठ रही है। लोगों से पूछा ये क्या है, ये कैसे धुआं उठ रहा है। लोगों ने बताया कि शायद वहां पर आग लग गई है। आप वहां पता लगाते हैं, पता लगाया कि आग की वजह से बहुत से लोगों का घर मकान जल गया, लोग बेघर हो गए हैं, खाने पीने के लिए उनके सारे सामान खत्म हो गए। आपके लंगर खाने में जो खाने पीने का सामान था, सब के सब लोगों को कहा कि लेकर जाओ, पीने के लिए पानी लेकर के जाओ, उनके खाने के लिए सामान लेकर के जाओ, और कोशिश करो इतनी इतनी रकम और अशरफियां लेकर के जाओ कि जाकर उनके एक छोटे छोटे छप्पर बनवा दो। ये भी नहीं पता लगाया ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बस्तियां जल रही हैं वो मुसलमानों की हैं या मुसलमानों की नहीं है। ये भी नहीं पता लगाया तो कलमा पढ़ने वालों की या कलमा पढ़ने वालों की नहीं है। वो अल्लाह के औलिया, अल्लाह के महबूब बंदे किस तरीके से थे। मुसलमानों का ये शेवा था, अल्लाह के औलिया का ये शेवा था कि मखलूक को जले, मखलूक को तकलीफ हो, मखलूक मारी जाए तो उनके दिल में तकलीफ हो जाती थी। आज अगर हम और आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत, इस्लाम की हमदर्दी पैदा होगी। हमारे तरीके से, हमारे रवैये से इस्लाम जाना जाएगा, हमारा तरीका बुरा हो जाएगा तो इस्लाम इससे बुरा, इससे बदनाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। 11:30 बज गए हैं, किसी तरह से कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दिल से इस्तिग़फ़ार और तौबा करते हैं। अल्लाह ताला हमारी उस गलती को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।